اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے ترویج ولایت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ بی بی دو عالم صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مختلف انداز میں اس ولایت کی ترویج کی، اپنی جان کی قربانی دے کر کے اس ولایت کی ترویج کی، مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں اس ولایت کی ترویج کی، خلافت کا انکار کر کے اس ولایت کی ترویج کی، اور جب شیخین جن کو کہا جاتا ہے خلیفہ اول اور دوم وہ آتے ہیں بی بی زہرا کی عیادت کے بہانے تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول کی تنہا بیٹی سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، تو بی بی زہرا نے اجازت نہیں دی کہ میں تم سے ملاقات نہیں کروں گی، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے اپنی عرضی مولا علی کی خدمت پیش کی، مولا علی نے بی بی زہرا سے فرمایا کہ یہ دیکھو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو بی بی نے فرمایا کہ دیکھو میں تو ان سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن گھر آپ کا ہے اور میں آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ یہ بات کہہ کر کہ میں آپ کے حکم کی پابند ہوں، پھر وہی بتانا چاہا ہے کہ ہر حال میں ولایت کا انسان کو پابند رہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ترویج ہو سکتی ہے ولایت کی، امامت کی کیا ترویج ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو اپنا امام مانتی ہوں، آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، میں آپ کی بات مانتی ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ آ گئے، اور جب آ گئے سلام کیا تو بی بی زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب دے کر کے بھی پیغام پہنچایا گیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی رسول اکرم کی کہ اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے؟ کہ ہاں ہم نے سنی ہے۔ تو فرمایا کہ گواہ رہنا کہ میں تم سے ناراض اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ جب تک یہ جملہ اتفاق کی بات ہے کہ بخاری میں یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، یہ بھی روایت موجود ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی۔ اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ جب یہ لوگ عیادت کے لیے گئے ہیں تو بی بی زہرا نے یہ فرمایا کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ حقیقت سمجھنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ان کو اجازت نہ دے کر کے، ان کے سلام کا جواب نہ دے کر کے بی بی زہرا نے ولایت کی ترویج کی۔ اس کے بعد پھر جو وصیت فرمائی ہے، یعنی یہاں تک کہ اپنے مرنے کے بعد تک کا بی بی زہرا نے انتظام کیا۔ وصیت فرمائی کہ اے ابو الحسن دیکھو مجھے رات میں غسل و کفن دینا اور رات میں دفن کرنا، اور جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا۔ تاریخ میں جب بھی کوئی تاریخ اسلام پڑھے گا اور وہ دیکھے گا کہ رسول کی اتنی عظیم الشان بیٹی کو رات میں غسل دیا گیا، رات میں کفن دیا گیا، رات میں دفن کر دیا گیا، اور جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اصحاب رسول کہتے ہیں، ان لوگوں نے شرکت نہیں کی بی بی زہرا کی جنازے میں، تشییع جنازہ میں، تو سوال نہیں ہوگا کہ رات میں کیوں غسل دیا گیا، رات میں کیوں کفن دیا گیا، ان لوگوں نے کیوں شرکت نہیں کی؟ تو پھر وہ تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا، اور حقیقت حال سے آگاہ ہوگا کہ دیکھیں ولی کوئی اور تھا، یہ امامت اپنے محور سے، یہ ولایت اپنے محور سے ہٹ گئی تھی، خلافت کو اس کی محور سے ہٹا دیا گیا تھا۔ لہٰذا بی بی زہرا نے خود اپنی وصیت کے ذریعے سے، اور جملے انتخاب کیے بی بی زہرا نے، کہ نہ صرف یہ کہ مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا،
یہ کہ ان لوگ کو اجازت مت دینا، یعنی اگر کسی طریقے سے آ بھی جائیں تو کچھ اس طریقے کا اہتمام کرنا کہ یہ لوگ شریک نہ ہو سکیں. میں نہیں چاہتی کہ ان کا وجود کا سایہ میرے جنازے کے اوپر بھی پڑے. تو اس طریقے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے خود رسول اکرم کے زمانے سے لے کر کے اور اپنے آخری دم تک، بلکہ اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد تک ولایت کا دفاع کیا ہے، اور اس کی ترویج میں اپنی جان بھی قربان کر دی ہے. خود اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی آبرو کو قربان کیا. کیا کوئی شریف انسان یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے زندہ رہتے ہوئے، اس کی اور طاقت بھی ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے، اس کی اہلیہ کی خدمت میں کوئی جسارت کرے؟ لیکن علی اور فاطمہ نے اس ولایت کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اور اس پیغام کو آخر تک پہنچانے کے لیے یہ تمام تر مصیبتیں برداشت کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے ترویج ولایت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار. لیکن مقدمے کے طور پر ہم خود ولایت کی اہمیت کو بتانے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ولایت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا اس ولایت کی ترویج میں کردار تھا، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اے لوگو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو ان کی جو صاحبان امر ہیں. یہاں پر خداوند عالم نے اپنی اطاعت کو ملایا ہے رسول کی اطاعت سے، اور رسول کی اطاعت کو ملایا ہے اولی الامر کی ولایت سے. یعنی اگر صاحبان امر یا ولی خدا کی ولایت نہیں ہے تو گویا رسول اکرم کی ولایت بھی نہیں ہے، اور جب رسول کی ولایت نہیں ہے تو اللہ کی ولایت بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے غدیر خم میں جو آیت بھیجی ہے خداوند عالم نے، وہاں پر بھی اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے رسول، اگر تم نے وہ پیغام جو ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے نازل کر دیا ہے، جو پیغام ہم نازل کر چکے ہیں تمہارے اوپر ولایت کے سلسلے میں، اس کو اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری رسالت منحصر ہے اعلان ولایت کے اوپر. اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جو ولایت کے مسئلے کی اہمیت کو بتاتی ہیں. ایک تو یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کے علاوہ پھر انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول تمہارے ولی ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ تمہارے ولی ہیں کہ جو حالت نماز میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حالت جو نماز پر قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں پر گویا مصداق کی وضاحت کرنی چاہیے خداوند عالم نے، لیکن مصداق کو واضح نہیں کیا ہے بلکہ ان کے صفات بیان کیے ہیں. یہاں پر بھی اپنی ولایت کے ساتھ رسول کی ولایت کو ملایا ہے، اور رسول کی ولایت کے ساتھ صاحبان امر کی ولایت کو خداوند عالم نے مقرون کیا ہے. اس کے علاوہ جو احادیث ہیں
خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اور ائمہ علیہ السلام کی روایت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھتے نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، صدقہ دے دے، اور حج کرتے ہوئے مقام اور رکن کے درمیان شہید ہو جائے، مقام یعنی جو مقام ابراہیم ہے، اور رکن جو خانہ کعبہ کا وہ کونا جو کہ مقام ابراہیم کے نزدیک ہے، جس کے درمیان سے طواف کرنا ہوتا ہے، اگر وہاں پر وہ بھی شہادت کی موت اس کو حاصل ہو جائے، تب بھی اگر وہ ولایت کو قبول نہیں کرتا، اس کی گردن میں ولایت کا قلادہ نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال اس کے غارت ہو جائیں گے، خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہے ولایت کی اہمیت۔ اس کے علاوہ خود امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، علی الصلاۃ، نماز کے اوپر، والزکاۃ، زکوٰۃ کے اوپر، والصوم، روزے کے اوپر، والحج، حج کے اوپر، والولایہ، اور ولایت کے اوپر۔ تو یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے امام نے، اور اس کے بعد اس کی ایک لفظ کی وضاحت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، کسی شے کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں دی ہے اسلام نے، اتنی ندا نہیں دی ہے جتنی ندا ولایت کے بارے میں دی گئی ہے۔ جتنی اہمیت ولایت کی ہے، اتنی اہمیت ان تمام مذکورہ چیزوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ یعنی پورا دین ایک طرف اور ولایت ایک طرف۔ اس سے پہلے والی حدیث سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اگر تمام احکام اسلام کو انجام دے رہا ہے کوئی انسان، لیکن ولایت کا قائل نہیں ہے، تو پھر اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ جناب آدم کے قصے میں بھی یہی تھا۔ جناب شیطان خدا کی خدائی کا قائل تھا، اس کی عبادت اس نے اتنی زیادہ کی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا، اور وہاں پر موجود جو مخلوقات تھیں، خود فرشتے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ فرشتوں میں سے ہے یا نہیں ہے، اتنی زیادہ اس نے عبادتیں کی تھی۔ لیکن جب ولایت کا مسئلہ آیا، خدا نے کہا کہ ہمارے ولی کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا کہ تو اپنی جتنی چاہے مجھ سے عبادت کروائے، لیکن تیرے ولی کی میں اطاعت نہیں کروں گا، اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو خدا نے کہا کہ مجھے اس عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے جس میں میرے ولی کی ولایت شامل نہ ہو۔ اور یہ حکم صرف شیطان کے لیے نہیں ہے، یہ آج ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ولایت کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہو، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ کتنی بھی روزے رکھتا ہو، چاہے وہ دوسرے احکام کے اوپر کتنا بھی عمل کرتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص ولایت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہمارا موضوع ولایت کی ترویج میں حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ اس کے سلسلے میں مقدمتاً ہم نے ولایت کی اہمیت کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 1-2 باتیں اور عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اگر ولایت کو قبول نہیں کرتا تو اس کا پورا دین قابل قبول نہیں ہے، دین میں سے کچھ بھی اس کا قابل قبول نہیں ہے، پورا دین ایک طرف اور ولایت کا اقرار ایک طرف۔ دیکھیں، صراط مستقیم خداوند عالم نے صرف ایک قرار دی ہے، 2 صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تک پہنچانے
والا راستہ صرف ایک ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہے تو پھر وہ کہیں اور پہنچ سکتا ہے, اللہ تک نہیں پہنچے گا. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے صراط علی, وہ علی کا راستہ ہے, اس لیے کہ یہ حق کا راستہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی. حق علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. اور صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, بلکہ ارشاد فرمایا کہ یدور معہ حیثما دار. حق ادھر ادھر گھومتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے جہاں جہاں علی جاتے ہیں. یعنی محور علی ہیں, محوریت حق علی ہیں. تو یعنی اگر کوئی علی کو مانتا ہے, علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے, تو وہ حق کے اوپر ہے, وہی صراط مستقیم کے اوپر ہے. اور ظاہر سی بات ہے, اگر انسان کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اسی صراط مستقیم پر پہنچنا ہے, اسی صراط مستقیم پر چلنا ہوگا. اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ غدیر میں بڑے تند لہجے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کے بعد وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیے جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے. اس کے بعد وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا, یہ کام نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو گویا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد جب رسول اکرم نے یہ پیغام پہنچا دیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہمارا دین کامل ہو گیا, ہماری نعمتیں تمام ہو گئی اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جب ہم ولایت کو قبول کریں گے. آپ لاکھ کسی کو کہتے رہیے رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے, لیکن رضا خدا اس میں ہے کہ وہ دین کامل کو مانے. اگر دین ناقص کو مانے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اور دین کامل کیا ہے؟ دین کامل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ہو, اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو رسول کے حقیقی اولیاء ہیں, حقیقی اوصیاء ہیں, ان کی اطاعت ہو. اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی تو دین ناقص رہ جائے گا, دین کامل نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شیطان نے خدا کی عبادت کی لیکن ولی کا انکار کر دیا تو اس کا دین ناقص رہ گیا, اور خدا نے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا. لہٰذا اگر کسی کو دین کامل چاہیے, اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے, تو اس کو ولایت علی کا اقرار کرنا ہوگا. مصداق کے اوپر فی الحال بحث نہیں ہے, اصل ہے ولایت, یعنی ولایت. پھر وہ مصداق کے بارے میں تو ایک طویل گفتگو ہے کہ اس کا مصداق کون ہے, لیکن اس روایت سے, یہ جو ایک روایت اور ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی, اس سے واضح ہو گیا کہ یہاں پر مصداق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, اور جو اس کے بعد کا ائمہ ہے وہ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو صاحبان امر ہیں. ہماری گفتگو کا موضوع ہے ولایت کی ترویج میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار. عزیزان محترم, خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو مقرون کیا, اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر یا اولیاء الہی کی اطاعت کو مقرون کیا. اور اتنی تاکید کی ہے قرآن مجید میں ولایت کی اور احادیث میں کہ جتنی شاید کسی مسئلے کی تاکید نہ کی گئی ہو. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
ابھی رسول اکرم کے آخری ایام ہیں، یعنی ابھی رسول اکرم اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، لیکن اسی ولایت کی تکمیل کے لیے اور اسی ولایت کے اعلان کے لیے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کاغذ اور قلم مانگا۔ اس سے پہلے حالانکہ متعدد جگہ پر رسول اکرم بیان فرما چکے تھے، لیکن آخری مرتبہ حجت تمام کرنے کے لیے کاغذ اور قلم مانگا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں ایسی بات لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ لیکن جو اپنے آپ کو صحابی رسول کہتے تھے، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عصیان کا الزام لگا دیا اور کاغذ و قلم دینے سے انکار کر دیا، اور وہاں پر شور مچانے لگے۔ رسول اکرم نے ناراض ہو کر کے ان سب کو اپنی بزم سے نکال دیا کہ باہر چلے جاؤ، رسول خدا کی بارگاہ میں رہ کر کے کسی کو آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت واقع ہو گئی تو ابھی آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی غسل و کفن نہیں ہوا ہے، ابھی پیغمبر اکرم کو دفن نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جا کر کے سقیفہ میں جمع ہو گئے، انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ یہ واقعات سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد انجام پائے، اور ابھی رسول اکرم کا جنازہ دفنایا نہیں گیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، لیکن بقیہ لوگ جا کر کے سقیفہ میں ہنگامہ آرائی میں مشغول تھے اور وہاں پر خلافت کے سلسلے میں پروپیگنڈے ہو رہے تھے، اور بالآخر اس خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ اور ماحول یہ تھا کہ یا تو مسلمانوں نے اس منتخب خلیفہ کی بیعت کر لی یا پھر خاموش رہے، یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملا لی یا خاموش رہے، کسی نے مخالفت کرنے کی جرت نہ کی۔ ادھر مولا علی علیہ السلام اور ان کے جو خاص اصحاب تھے وہ بھی مصلحتاً خاموش تھے، حالانکہ انہوں نے اعتراض کیا لیکن مصلحتاً خاموش تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تلوار نکالی اور مولا علی کے پاس آ گئے کہ آقا آپ حکم دیجئے، ہم لوگوں کو آمادہ کریں گے آپ کی بیعت کے اوپر۔ تو امام نے کہا نہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اصحاب خاموش ہیں یا بیعت کر چکے ہیں، امام علی علیہ السلام مصلحتاً خاموش ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی امام علی علیہ السلام کی پیروی میں خاموش ہیں۔ تو اب کون ہے جو اس ولایت کی ترویج کا بیڑا اٹھائے اور اس کی ذمہ داری کو اپنے دوش کے اوپر لے؟ اس وقت صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تھی کہ جو اس کام کو انجام دے سکتی تھی، لہٰذا آپ نے بخوبی اس کام کو انجام دیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ نے جو مصیبتیں برداشت کی اس کو کوئی عام انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مخالفت کی، اور جب لوگ آئے مولا علی سے بیعت لینے کے لیے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے امامت کی ترویج کے لیے، ولایت کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو سپر کر دیا۔ اور جب یہ لوگ مولا علی کو کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے بیت الشرف سے کھینچ کر لے جانے لگے تو بی بی زہرا نے پھر اپنے آپ کو سپر کیا اور اس کے بعد کوشش کی کہ علی کو نہ لے جایا جا سکے۔ یعنی ایک ولی کو، یہاں پر بی بی زہرا علی کو اپنے شوہر کے حساب سے نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ ولی خدا اور امام کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب تلوار کے نیام سے بی بی زہرا کے بازو کے اوپر ضرب لگی اور ان کو دھکا دے کر کے گرا دیا گیا، ان کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، اور بی بی زہرا کو کچھ لمحوں کے لیے غشی طاری ہو گئی اور مولا علی کو لے گئے، تو اس وقت جب دوبارہ بی بی کو غش آیا تو پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کو تو گرفتار کر کے مسجد میں لے گئے ہیں۔ بی بی زہرا نے اپنے غموں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے اسی شکستہ پہلو کے ساتھ اپنی چادر کو سنبھالا
اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور جب دیکھا کہ علی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ اے لوگو، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میری اہمیت ناقہ صالح سے کم اہمیت نہیں ہے، اگر میں نفرین کر دوں، اگر میں بد دعا کر دوں تو مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر کے بد دعا کروں گی تمہارے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر بد دعا کرنے کے لیے چلی ہیں مسجد نبوی کی طرف، رسول اکرم کے مزار کی طرف چلی ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ جیسے ہی مولا علی کو یہ خبر پہنچی تو فوراً آپ نے سلمان کو بھیجا کہ سلمان جاؤ بی بی زہرا کو رکا لو، اگر بی بی زہرا نے نفرین کر دی تو مدینے میں کوئی نہیں بچے گا، کوئی شخص نہیں بچے گا مدینے میں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ زلزلہ مدینے کے دونوں طرف سے آنے والا ہے۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور بی بی زہرا کو امام علی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو بی بی زہرا کہتی ہیں کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ ولی خدا کو گرفتار کر لے جائے، ولی خدا کی جان کے اوپر بنائے۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ بی بی یہ اسی ولی خدا کا حکم ہے، یہ اسی امام کا حکم ہے۔ تو جب یہ سنا بی بی زہرا نے تو کہا کہ میں اپنے زمانے کے امام کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں، اور بی بی زہرا وہاں سے فوراً بیت الشرف تشریف لے گئی۔ یہاں پر یہ بات کہہ کر کے، یہ جملہ کہہ کر کے کہ میں اپنے ولی خدا کے سامنے مطیع ہوں، یہ ترویج کی ہے ولایت کی، کہ دیکھیے کس طریقے سے، یعنی ایسے پرآشوب ماحول میں بھی کہ جہاں پر علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی جب ایک ولی امر اور امام کا حکم آتا ہے تو بی بی زہرا اپنے سر تسلیم کو خم کر کے بتاتی ہیں کہ کوئی بھی حالت ہو انسان کو ہمیشہ اپنے ولی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ترویج ولایت میں صدیقہ طاہرہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ولایت کی ترویج کی اور ولایت کا دفاع کیا، اور سخت ترین حالات میں امام کی اطاعت کر کے ولایت کی ترویج کی اور امامت کی ترویج فرمائی۔ دوسرا طریقہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت کی ترویج کے لیے اختیار کیا، وہ جو غاصب اور نامشروع خلیفہ تھے ان کی بیعت سے انکار کر کے کیا۔ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ بی بی زہرا نے ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ کی بیعت کی ہو، یہاں تک کہ انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں جا کر کے ولایت کی ترویج کی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ یہ بتایا کہ دیکھیں حق کس کا ہے، یہ حق ولایت، حق وراثت کس کا ہے۔ یہاں پر صرف باغ فدق کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اصل امامت کا مسئلہ تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بی بی زہرا نے میراث کے طور پر باغ فدق کو طلب کیا، روایت میں موجود ہے، لیکن آخر یہاں تک مرحلہ پہنچا کیسے؟ بھائی باغ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بی بی زہرا کے حوالے کر دیا تھا، تمام اصحاب اس کے گواہ تھے، اور جو چیز کسی کی ملکیت میں آ جائے تو اس میں وراثت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ وراثت کب ہوتی ہے، میراث کا مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک شخص اس دنیا سے چلا جائے اس کے بعد اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں تو رسول اکرم اپنی زندگی میں ہبہ کر چکے ہیں بی بی زہرا کو فدق، اور رسول اکرم کی وفات کے بعد بی بی زہرا کے کارندے، بی بی زہرا کے مزدور، ان کے غلام باغ فدق میں مشغول تھے اور ان کے ہاتھ میں تھا فدق، لیکن خلیفہ نے ان کے کارندوں کو وہاں سے نکال کر کے اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔
قانون اسلامی کے مطابق اگر کسی شے کے بارے میں اختلاف ہو کہ یہ کس کی ملکیت ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے، اگر دلیل نہ ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شے کس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کے انڈر میں ہوتی ہے، اسی کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو بی بی زہرا کے حق میں ہے، بی بی زہرا کے ہاتھ میں ہے فی الحال، لیکن اس کو رد کر دیا گیا۔ تو اب جب ایک مسلم حق کو چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا، تو اب بی بی زہرا اس طرف سے وارد ہوئی کہ اگر تم اس کے قائل نہیں ہو، اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ یہ میری ملکیت ہے، رسول اکرم نے اس کو میری ملکیت میں دے دیا تھا، تو حد اقل وراثت کے قانون کے مطابق تو یہ میرا ہے، اس میں میرا حق ہے۔ اس وقت بی بی زہرا نے اس وراثت کے مسئلے کو چھیڑا ہے، اور اس وراثت کے ذریعے سے یہ صرف باغ فدق کی بات نہیں ہے کہ تم نے جس طریقے سے یہاں پر یہ ظاہر کرنا چاہا بی بی زہرا نے کہ جس طریقے سے تم نے یہ میرے ہاتھ میں ہوتے ہوئے چھین لیا، اسی طریقے سے تم نے خلافت بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے چھین لی۔ ولایت جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی تھی وہ بھی تم نے غصب کر لیا اس کو بھی۔ اور اس کے بعد وقار کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چلتے ہوئے بی بی زہرا مسجد میں پہنچی اور اپنا مطالبہ کیا ہے، اور مطالبہ کی شان سے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دکھایا اپنی رفتار سے کہ میں رسول کی حقیقی وارث ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زہرا کی مشی، ان کا چلنا کا مشی رسول اللہ کی مشی کے مطابق تھا، جیسے رسول خدا چلتے تھے۔ وقار کے ساتھ مسجد میں پہنچی، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کر کے ایک آہ کھینچی، ایسی آہ کہ تمام اہل مسجد گریا کرنے لگے۔ اور یہاں پر پتہ چلا کہ کتنا ظلم ہوا ہے ولایت کے حق میں، بی بی زہرا کے حق میں کتنا ظلم ہوا۔ بی بی زہرا نے اپنی ایک آہ کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنا چاہا کہ دیکھو حق کس کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ میں ثبت ہے اور رہتی دنیا تک اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اس خطبے کے ذریعے بی بی زہرا نے ولایت کی جو ترویج کی ہے، ولایت کے بارے میں جو نکات بیان کیے ہیں، وہ واقعاً اتنے عظیم ہیں کہ اگر صرف ان کے اوپر انسان غور کرے تو پھر راہ حق سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں اس میں سے چند نکات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ترویج ولایت میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں عرض کیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اس ولایت کی ترویج کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ دربار میں جا کر کے اپنا حق طلب کیا، اور وہاں پر تمام مسلمانوں کے سامنے، اصحاب رسول کے سامنے اس ولایت کی وضاحت کی اور ولایت کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا۔ یہ اتنا عظیم الشان خطبہ ہے کہ جس کے ہر جملے کے اوپر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن ہم صرف چند جملے اس کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر بی بی زہرا نے ولایت کا ذکر کیا ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے تو خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اور ایسی حمد و ثنا کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کے جو احسانات ہیں، رسول اکرم کے جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، جو رسول اکرم نے زحمتیں اٹھائی ہیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور اس سے پہلے جو عرب کے حالات تھے ان سب کو وہاں پر بازگو کیا اور سمجھایا کہ دیکھو تمہاری اس وقت کیا حالت تھی دین آنے سے پہلے، اور اس وقت تم کتنی نعمتوں میں ہو۔ یہ کس وجہ سے ہے؟
یہ میرے بابا کے وجود کی برکت سے ہے۔ اور وہاں پر اپنی معرفت بھی کس طریقے سے کروائی بی بی زہرا نے، اپنا تعارف کس طریقے سے کروایا۔ فرماتے ہیں کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی بی بی زہرا یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ ادعا کر سکتا ہے کہ تم رسول کی اولاد میں سے ہو، تم رسول کی اولاد ہو، رسول کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر جو جانفشانیاں رسول اکرم کے، ان کا ذکر کیا پھر دوبارہ سے، اور فرماتی ہیں کہ دیکھو جنگوں میں کس نے اسلام کا دفاع کیا ہے، تم نے کیا ہے یا میرے شوہر نے کیا ہے؟ رسول اکرم اس وقت جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے تو علی کو ان شعلوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور علی ان شعلوں کو بجھا کر کے اسلام کے چراغ کو ان میں سے روشن کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ولی تھا، یہ امام تھا، یہ حقیقی جانشین تھا، جس نے اپنی کوششوں کے ذریعے سے دین اسلام کو تناور کیا۔ اور اس کے بعد پھر بی بی زہرا نے فلسفہ احکام بیان کیا، اور ان فلسفہ احکام کے ضمن میں فلسفہ ولایت اور فلسفہ امامت کو بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، خدا نے ایمان کو قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے نکل سکو، تاکہ تم کو شرک سے خدا پاک کر سکے۔ تم پہلے شرک میں پڑے ہوئے تھے، شرک کی نجاستوں میں تم لوگ غرق تھے، اس سے نکال کر کے خداوند عالم نے تم کو ایمان کے ذریعے سے طیب و طاہر کیا، پاک و پاکیزہ کیا۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، اور نماز قرار دی ہے تاکہ تم کبر سے نکل سکو، تاکہ تم تکبر سے نکل سکو۔ تمہارے اندر ابھی بھی اتنا تکبر موجود ہے کہ تم رسول کی بیٹی کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، رسول کے جانشین کے سامنے تم اپنا سر اٹھائے ہوئے ہو۔ خدا نے نماز کو قرار دیا ہے تاکہ اس کے سامنے سر جھکا کر کے اس کی وحدانیت کا، اس کی کبریائی کا اعلان کر کے یہ سمجھو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبر سے نکالنے کے لیے نماز کو خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، تمہارے نفسوں کی پاکیزگی اور تمہارے مال میں بالیدگی اور مال میں زیادتی کے لیے خدا نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزہ قرار دیا ہے تاکہ تمہارا اخلاص تمہارے اندر ثابت ہو سکے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْحَجْ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو مستحکم کرنے کے لیے خدا نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ وَالْعَدْلِ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، قلوب کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے عدل کو قرار دیا ہے۔ وَالطَّاعَةَ لِزَامًا لِلْمِلَّةِ، یہاں سے آپ نے ولایت کا ذکر کیا، ہماری اطاعت، ہم سے مراد یعنی ہم شخص نہیں، فاطمہ شخصیت نہیں، علی بے عنوان علی نہیں، فاطمہ بے عنوان فاطمہ نہیں، بلکہ بے عنوان ولی، بے عنوان امام، کیونکہ اطاعت شخص کی نہیں کی جاتی، شخصیت کی جاتی ہے۔ ہماری شخصیت ایسی ہے، ہمارا منصب ایسا ہے، ہمارا عہدہ ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو اس وقت اس ملت میں نظام قائم ہو سکتا ہے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہے۔ جیسی تعلیمات اسلام کے پاس ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن جتنا ذلیل و خوار اور رسوا مسلمان ہیں اتنی کوئی بھی قوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کو کھو دیا ہے اسلام نے، مسلمانوں نے اس نظام کو کھو دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اطاعت سے سرپیچی کی ہے۔ ابھی بھی فرماتی ہے کہ ہماری اطاعت کرو گے تو اس وقت نظام حاصل ہوگا۔ ہماری اطاعت کو قرار دیا ہے اس ملت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اس نے واجب قرار دیا ہے تاکہ فرقے سے اور تفرقے سے تم لوگ محفوظ رہ سکو۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر، کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے اسلام، ہر انسان ایک اپنا فرقہ لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امامت جو ہے
ائمہ علیہ السلام کی، اہل بیت کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ یہی بی بی زہرا فرمانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں کہ خدا نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے کس لیے؟ امانا للفرقہ، اس تفرقے سے بچنے کے لیے جو تم لوگوں نے امت میں ڈال رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے ساز کے اوپر رقص کر رہا ہے، ہر انسان اپنی 1.5 کی مسجد بنائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہوتی، اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کیا جاتا، ان کی امامت کو قبول کیا جاتا، تو نہ یہ تفرقہ ہوتا اور نہ ہی مسلمان اتنے ذلیل و خوار ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ترویج ولایت میں صدیقہ طاہرہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اس ولایت کی ترویج کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، خود ولی کی حفاظت کر کے ولایت کی بھی حفاظت کی اور اس کی ترویج بھی کی، اور اس کے بعد پھر اپنا حق طلب کرنے کے لیے دربار میں جا کر کے تمام مسلمانوں کے سامنے ولایت کی ترویج کی، اور خطبہ دے کر کے عظیم الشان، عظیم اور بلیغ ترین خطبہ دے کر کے اس ولایت کی ترویج فرمائی۔ اس کے علاوہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے انصار و مہاجرین کے گھر گھر جا کر کے اس ولایت کا پیغام پہنچایا، اور گھر گھر جا کر کے دروازے کھٹکھٹا کے وہاں یہ پیغام پہنچایا کہ اتنی جلدی تم لوگ غدیر کا پیغام بھول گئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم نے کس طریقے سے علی کو ولی بنایا ہے؟ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اتنی جلدی تم لوگ بھول گئے، ابھی رسول کو کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ بی بی زہرا 40 روایت میں ہے کہ 40 دن تک اپنی اس بیماری کے باوجود علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام کو لے کر کے انصار و مہاجرین کے گھر گھر جا کر کے اس ولایت کی تبلیغ میں مصروف رہیں۔ اس کے علاوہ جب خواتین آتی تھیں ملاقات کرنے کے لیے بی بی زہرا سے، ان کی عیادت کرنے کے لیے، تو وہاں پر تمام واقعات بیان کر کے اس ولایت کی ترویج کرتی تھیں کہ دیکھو اپنے مردوں کو آگاہ کرو، میں تمہارے مردوں سے غضبناک ہوں، میں ان سے ناراض ہوں۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ دین تم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ رسول اکرم تم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن تم نے دین کو کہاں پہنچا دیا؟ گھر گھر جا کر کے تبلیغ کی۔ اور جو خواتین آتی تھی، چونکہ خواتین ظاہر ہے ایک مؤثر رول رکھتی ہیں اپنے گھر میں، ان کے سامنے آپ نے ولایت کی ترویج کی، اور اس کے بعد پھر گریے کے ذریعے سے ایک آپ نے جو ولایت کی ترویج کی وہ بھی قابل ذکر ہے۔ گریہ کر رہی ہیں بی بی زہرا، تو خطرہ ہے اب لوگوں، بھلا کسی گریے سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ گریہ سے یہی خطرہ ہے کہ جب لوگ آگے پوچھیں گے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے کیوں گریہ کر رہی ہے، تو جب پتہ چلے گا کہ اس گریہ کی وجہ کیا ہے۔ اسی لیے لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کی گریہ سے اذیت ہوتی ہے۔ گریہ سے کیا اذیت ہے؟ علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ اے علی، فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ بی بی زہرا نے اس کے بعد پھر گھر سے باہر جا کر کے ایک جگہ پر مولا علی نے ان کے لیے ایک درخت کے اوپر سائبان کر کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ٹائپ سا بنا دیا، جس کو بیت الاحزان بعد میں جس کا نام رکھا گیا۔ وہاں پر جا کر کے بی بی زہرا گریہ کر رہی ہیں۔ اب یہ دشمنوں کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو رہا ہے، چونکہ وہاں سے جو گزر رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی جلا دیا لوگوں نے، اس کو بھی خراب کر دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد بی بی زہرا شہدائے احد کی قبروں کے اوپر جا کر، سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کے اوپر جا کر کے گریہ کرتی ہیں، اور وہاں پر گریہ کر کے لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کرتی ہیں اور حقیقت حال سے آگاہ کرتی ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ محمود بن لبیب آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بی بی زہرا،
آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ تو بیوی فرماتی ہیں کہ کیا تم کو پتہ نہیں ہے، تم نے غدیر میں نہیں سنا رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا علی کی ولایت کے بارے میں، علی کی امامت کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو سنا ہے، غدیر میں تو جو کچھ بیان کیا وہ تو ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی کچھ سنا ہے، آپ سے بھی کچھ رسول خدا نے بیان کیا ہے؟ تو اب بی بی زہرا نے دیکھیں عجیب اور عظیم انداز میں ترویج کی ہے ولایت کی، فرماتی ہیں کہ ہاں میں نے سنا ہے، رسول اکرم نے ہم سے فرمایا کہ میرے بعد علی اس امت کے راہبر ہیں، علی اس امت کے ولی ہیں، علی میرے جانشین ہیں، اور اس کے بعد علی کے 2 بیٹے حسن اور حسین جانشین ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں بی بی زہرا نے صرف علی کی ولایت کی ترویج نہیں کی، بلکہ آنے والی نسلوں تک تمام ائمہ کی ولایت کو پہچانوایا اور اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ کہا کہ صرف علی نہیں ہے، علی کے بعد ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کی نسل میں سے آنے والے 9 امام ہیں جو رسول کے جانشین ہیں، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اس کی حسین کی نسل میں سے میرے 2 امام ہیں، جو میرے 9 جانشین ہیں، اور ان میں سے آخری قائم ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یعنی آخری امام تک کی ولایت کا اعلان کر دیا بی بی زہرا نے اپنے گریے کے ذریعے سے۔ اور یہ واقعاً لوگوں کے لیے بڑا سخت تھا، لوگوں کے لیے بڑا حیران کن تھا، اسی لیے اس گریے سے لوگوں کو اعتراض تھا، اور ابھی تک بھی اعتراض ہے۔ تو جو ایک اور انداز اپنایا بی بی زہرا نے وہ اپنے گریے کے ذریعے سے، اپنے گھر میں گریہ کیا، خود مسجد میں جا کر کے پہلے گریہ کیا، اس کے بعد اپنے گھر میں گریہ کیا، پھر بیت الاذان میں گریہ کیا، پھر جناب حمزہ کی قبر کے اوپر گریہ کیا، اور بتایا کہ دیکھیں جو ولی حقیقی ہے وہ کون ہے، جو امام حقیقی ہے وہ کون ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔